عباسیوں کے امام ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو عراق اور خراسان کے تمام دائیوں کا سردار بنا کر سب کو حکم دیا تاکہ ابو مسلم کی ماتحتی میں کام کریں اور ابو مسلم کے ہر ایک کام کو مانیں۔ ابو مسلم کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہتی تھی اور وہ ابو مسلم کو اپنے ہر ایک منشا سے متعلق مطلع کرتے رہتے تھے۔ اس میں یہ فائدہ تھا کہ ابراہیم کو ہر شخص سے خط و کتابت نہیں کرنا پڑتی تھی، ساری اطلاعات ابو مسلم خراسانی سے ہی مل جاتی تھی۔ جب ابراہیم کی وفات کے بعد اس کا جانشین عباسیوں کا موجودہ حکمران عبداللہ بن صفا بنا، جو ابراہیم کا بھائی تھا، وہ ابراہیم کی طرح ذی ہوش اور عقل مند ہے۔ اس عرصے تک ابو مسلم نے جلدی جلدی خراسان میں طاقت و قوت حاصل کرنا شروع کر دی۔ ابراہیم کے بعد جب ابو مسلم کو خراسان میں طاقت اور قوت حاصل ہو گئی تو اسے بنو امیہ کی خلافت کے برباد ہونے کی علامات صاف نظر آنے لگیں۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بنو عباس اور علویوں کے خیرخواہوں اور ان سازشی کارروائیوں میں حصہ لینے والوں نے اپنے خاص سربراہ لوگوں کو ذی الحجہ 130 ہجری میں، جبکہ وہ مکہ میں آئے ہوئے تھے، ایک مکان میں جمع کیا۔ سب کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بنو امیہ کی بربادی اور خلافت اس کے قبضے سے نکالنے کی کوشش بہت جلد آخری کامیابی حاصل کرنے والی ہے، لہٰذا یہ طے ہونا چاہیے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اس مجلس میں ابو العباس عبداللہ صفاح کا بڑا بھائی ابو جعفر منصور بھی موجود تھا، اور اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ میں سے بھی چند حضرات تشریف رکھتے تھے۔ ابو جعفر منصور نے اس موقع پر بلا توقف کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا چاہیے۔ حاضرین مجلس نے اس بات کو پسند کیا اور اتفاق رائے سے حسن بن علی المعروف بن نفس زکیہ کو منتخب کر لیا گیا۔ یہ نہایت ہی نازک موقع تھا، کیونکہ بنو امیہ کی حکومت کو کمزور کرنے اور خراسان پر ابو مسلم کے قابض ہو جانے میں سب سے زیادہ اس بات کو دخل تھا کہ شیعان علی اور شیعان بنو عباس مل کر کام کر رہے تھے اور متفقہ طاقت کے ساتھ مصروف عمل تھے۔ اگر اس مجلس میں بنو عباس اور علویوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا تو مکے سے لے کر خراسان کے آخری سرے تک تمام علاقوں میں اختلافات کی ایسی ایک لہر ایسی صورت کے ساتھ دوڑ جاتی کہ پھر اس کی روک تھام قابو سے باہر ہو جاتی، اور خلافت بنو امیہ میں جو مردہ ہو چکی تھی اثر نو جان پڑ سکتی تھی۔ مگر ابو جعفر منصور کی ہوشیاری اور دانائی نے اس موقع پر بڑا کام کیا، اور شیعان علی پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے، اور ان کی یہ تمام کوششیں عباسیوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن عمیر رکا، پھر سرائے کے خدام میں سے جس نے سوال کیا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز، جہاں تک ابو مسلم خراسانی کا تعلق ہے تو اس کا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار ہے۔ یہ ایرانیوں نسل ہے اور مشہور ہے کہ بزرگ جماہر کی اولاد میں سے ہے۔ اصفہان میں پیدا ہوا، ماں باپ نے کوفہ سے متصل ایک گاؤں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ جس وقت ابو مسلم کا باپ فوت ہوا تو ابو مسلم کی عمر 7 برس کی تھی۔ اس کا باپ مرتے وقت وصیت کر گیا تھا کہ عیسیٰ بن موسیٰ سراج اس کی پرورش اور تربیت کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابو مسلم خراسانی عیسیٰ بن موسیٰ سراج کے پاس چلا گیا اور وہ اس کو کوفے میں لے آیا۔ ابو مسلم 4 جام درزی کا کام عیسیٰ سے سیکھتا رہا اور اسی کے پاس کوفہ میں رہتا تھا۔ عیسیٰ بن موسیٰ اپنے زین اور 4 جامے لے کر خراسان، جزیرہ اور موصل کے علاقوں میں فروخت کرنے کے لیے چلا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں اکثر سفر میں رہتا تھا اور ہر طبقے کے آدمی سے ملتا تھا۔ اس کی نسبت یہ شبہ ہوا کہ یہ بھی بنو ہاشم اور علویوں کا نقیب ہے۔ اس طرح اس کے خاندان کے دوسرے آدمیوں پر بھی شبہ کیا گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف بن عمر والی کوفہ نے عیسیٰ بن موسیٰ اور اس کے چچا زاد بھائی ادریس بن موکل اور دونوں کے چچا عاصم بن یونس عجمی کو قید کر دیا۔ اسی قید خانے میں عیسیٰ بن موسیٰ کی وجہ سے ابو مسلم کا وہاں جانا شروع ہوا۔ یہاں اکثر وہ قیدی تھے جن کو حکومت بنو امیہ سے نفرت تھی۔ قید ہو جانے کے بعد لازماً نفرت پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ انہی میں سے بعض ایسے قیدی بھی تھے جو واقعی بنو عباس اور علویوں کے نقیب تھے، لہٰذا ان لوگوں کی باتیں سن سن کر ابو مسلم کے قلب پر بہت اثر ہوا، اور وہ بہت جلد ان لوگوں کا ہمدرد بن کر ان کی نگاہ میں اپنا اعتبار قائم کر سکا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر اتفاق یہ ہوا
کہ قحطبہ بن شبیب جو عباسیوں کے امام ابراہیم کی طرف سے خراسان میں کام کرتا تھا اور لوگوں کو خلافت عباسیہ کے لیے دعوت دیتا تھا، وہ خراسان سے حمیمہ شہر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں وہ کوفے کے ان قیدیوں سے بھی ملا۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ عیسیٰ بن موسیٰ کا خادم ابو مسلم بہت ہوشیار اور جوہر قابل ہے۔ چنانچہ اس نے عیسیٰ سے ابو مسلم کو مانگ لیا اور اپنے ساتھ لے کر حمیمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں ابراہیم کی خدمت میں ابو مسلم کو پیش کیا۔ چنانچہ عباسیوں کے سربراہ ابراہیم نے ابو مسلم سے یہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ابو مسلم نے کہا کہ میرا نام ابراہیم بن عثمان بن بشار ہے۔ ابراہیم نے کہا نہیں، تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ چنانچہ اسی روز سے ابو مسلم کا نام عبد الرحمن ہو گیا۔ اس موقع پر ابراہیم نے اس کی کنیت ابو مسلم رکھی۔ چنانچہ اسی کنیت کی وجہ سے وہ تاریخ کے اوراق میں بھی ابو مسلم مشہور ہوا۔ چند روز تک ابو مسلم خراسانی ابراہیم کی خدمت میں رہا اور اس نے اچھی طرح ابو مسلم کی فطرت اور استعداد کا مطالعہ کر لیا۔ اس کے بعد اپنے ایک مشہور نقیب ابو نجم عمران بن اسماعیل کی لڑکی سے اس کا عقد کر دیا۔ ابو نجم عمران بن اسماعیل ان لوگوں میں سے تھا جو خلافت اسلامیہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں لانا چاہتے تھے۔ اس عقد سے یہ فائدہ حاصل کرنا مقصود تھا کہ ابو مسلم کو شیعان علی کی حمایت حاصل رہے اور اس کی طاقت کمزور نہ ہونے پائے۔ اس انتظام و اہتمام کے بعد ابراہیم نے ابو مسلم کو خراسان کی طرف روانہ کیا اور وہاں کے تمام دائیوں اور نقیبوں کو اطلاع دے دی کہ ہم نے ابو مسلم کو خراسان کے تمام علاقوں کا محتمم بنا کر روانہ کیا ہے۔ سب کو دعوت ابو ہاشم کے کام میں ابو مسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ابو مسلم جس وقت خراسان پہنچا اس وقت خراسان میں عباسیوں اور علویوں کے بڑے بڑے دائی کام کر رہے تھے۔ ان میں زیادہ مشہور سلیمان بن کثیر، مالک بن حیثم، زیاد بن صالح، طلحہ بن زریق، عمر بن آیون، یہ پانچوں شخص قبیلے خزاعہ کے تھے۔ ان کے علاوہ قتیبہ بن شبیب قبیلے طے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو عینیہ، موسیٰ بن کعب، زہیر بن کبیب، قاسم بن نجاشہ، اسلم بن سلام، یہ چاروں بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو داؤد، خالد بن ابراہیم شعبانی، ابو علی حروی، ابو نجم عمران وغیرہ سب سے بڑے اہم دائی خیال کیے جاتے تھے۔ جب ابو مسلم خراسان پہنچا تو سلیمان بن کثیر نے اس کو نوعمر ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا، اس لیے کہ بنو عباس کے یہ تمام نقیب اور دائی پختہ عمر کے اور سن رسیدہ تجربے کار لوگ تھے۔ انہوں نے ایک نوعمر شخص کو اپنی خفیہ کارروائیوں اور رازداری کے مخفی کاموں کا افسر اور محتمم بنانا خلاف مصلحت سمجھا۔ ابو مسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے خراسان میں دائیوں کا سربراہ ابو داؤد خالد بن ابراہیم شعبانی تھا، اور اس وقت وہ ماورن نہر کی طرف کسی ضرورت کے تحت گیا ہوا تھا۔ وہ جب مرو میں واپس آیا اور ابراہیم کا خط اس نے پڑھا تو ابو مسلم کو دریافت کیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ سلیمان بن کثیر نے اسے نوعمر ہونے کی وجہ سے واپس لوٹا دیا ہے کہ اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا، اور یہ ہم سب کو اور ان لوگوں کو جنہیں دعوت دی جاتی ہے خطرات میں مبتلا کر دے گا۔ ابو داؤد نے تمام نقیبوں کو جمع کر کے کہا کہ ابو مسلم خراسانی کو ابراہیم نے کچھ سوچ سمجھ کر اور اس کی قابلیت کو جان کر ہی تمہاری طرف بھیجا ہوگا۔ چنانچہ اسی وقت آدمی روانہ کیے گئے اور ابو مسلم کو راستے سے لوٹا کر واپس خراسان لے گئے۔ سب نے اپنے تمام کاموں کا متولی اور محتمم ابو مسلم کو بنایا اور بخوشی اس کی اطاعت کرنے لگے۔ چنانچہ سلیمان بن کثیر نے اول اس کو واپس کر دیا تھا، اس لیے ابو مسلم سلیمان بن کثیر کی طرف سے کچھ قبیلہ خاطر ہی رہا کرتا تھا۔ ابو مسلم نے نقیبوں کو ہر طرف شہروں میں پھیلا دیا۔ تمام خراسان میں اس تحریک کو ترقی دینے لگا۔ 129 ہجری میں ابراہیم نے ابو مسلم کو لکھ بھیجا کہ اس سال موسم حج میں مجھ سے آ کر مل جاؤ تاکہ تم کو تبلیغ دعوت کے مناسب احکامات دیے جائیں۔ یہ بھی لکھا کہ قحطبہ بن شبیب کو بھی اپنے ہمراہ لیتے آؤ، جس قدر مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو گیا ہے وہ بھی لیتے آنا۔ ان خفیہ سازشوں کے لیے ایام حج ہی بہترین موقع ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ معظمہ میں حج کے لیے دنیا کے ہر حصے سے لوگ آتے تھے۔ کسی کو کسی کے آنے پر کوئی شبے کا موقع نہیں ہوتا تھا، اور سازشی لوگ وہاں بآسانی مل کر ہر قسم کی گفتگو کر لیتے تھے اور حج کا موقع کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ چنانچہ ابو مسلم بھی 2 نقیبوں کو ہمراہ لیے ابراہیم سے ملنے کی غرض سے مکہ کی جانب روانہ ہوا۔ خمس کے مقام پر پہنچا تو ابراہیم کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تم فوراً خراسان کی طرف لوٹ جاؤ
اور اگر خراسان سے روانہ نہ ہوئے تو تم وہیں رہو، اور اب اپنی دعوت کو پوشیدہ نہ رکھو بلکہ اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دو، اور جن لوگوں سے بیعت لے چکے ہو انہیں جمع کر کے قوت کا استعمال شروع کر دو۔ اس خط کو پڑھتے ہی ابو مسلم تو مرو کی طرف لوٹ گیا۔ قحطبہ بن شبیب مال و اسباب لیے ابراہیم کی طرف روانہ ہو گیا۔ قحطبہ نے جرجان کا راستہ اختیار کیا۔ اطراف جرجان میں پہنچ کر خالد بن برمک اور ابو آن کو طلب کیا۔ یہ لوگ مال و اسباب کے ہمراہ فوراً حاضر ہو گئے۔ قحطبہ اس مال و اسباب کو لے کر بھی ابراہیم کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عدی بن عمیر رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا۔ اس سے آگے بنو عباس کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ ابراہیم کی وفات کے بعد حمیمیہ شہر میں ان کے خاندان میں سے ابو العباس، عبداللہ صفاح، ابو جعفر منصور اور عبد الوہاب موجود تھے، اور یہ تینوں ابراہیم کے بھائی تھے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ بن موسیٰ، داؤد بن عیسیٰ، صالح اسماعیل، عبداللہ، عبد الصمد، یہ ابراہیم کے چچا تھے۔ مرنے سے پہلے ابراہیم نے اپنے بھائی ابو العباس عبداللہ صفاح کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا اور اس کے لیے وصیت کی تھی کہ کوفہ میں جا کر قیام کرے۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق عبداللہ صفاح مذکورہ بالا اہل خاندان کے ہمراہ حمیمیہ سے روانہ ہو کر کوفہ گیا۔ صفاح جب کوفہ پہنچا تو وہ زمانہ تھا کہ کوفے میں اب ابو سلمہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ ابو سلمہ کوفے میں ابراہیم کی طرف سے قائم مقام اور مرکز کوفہ میں تحریک کا محتمم تھا، لیکن اب اس کی تمام تر کوششیں اولاد علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں صرف ہونے لگی تھیں۔ قحطبہ بن شبیب بھی اس خیال کا آدمی تھا، لیکن چونکہ مرتے وقت ابو ہاشم بن محمد نے وصیت کر لی تھی کہ محمد بن علی عباسی کو ان کی جماعت کے تمام آدمی اپنا پیشوا تسلیم کر لیں، اس لیے کہ وہ اس کے آخری بیان کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ کوفے میں اب دو قسم کے آدمی موجود تھے، ایک وہ جو آل عباس کو خلافت کے خواہاں سمجھتے تھے، دوسرے وہ جو آل علی کو خلیفہ بنانے کے خواہش مند تھے۔ عباسیوں کے طرفداروں نے سنتے ہی ابو العباس صفاح کے پاس آنا جانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی شیعان علی بھی ابو العباس کے پاس آنے جانے لگے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابو سلمہ حاکم کوفہ نے جو وزیر آل علی کے لقب سے مشہور تھا، اب وہ ابو العباس عبداللہ صفاح کے ساتھ مہمان نوازی کے لوازم اور شراکت کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تو بہت سے شیعان علی بھی عبداللہ صفاح کے ہمدرد ہو گئے، اور اس طرح ابو العباس عبداللہ کو کوفہ کی موجودگی میں عام لوگوں کی ہمدردی اور توجہ کو اپنی طرف ملتفت کر لیا۔ آخر 523 ہجری کو لوگوں نے مجتمع ہو کر ابو العباس عبداللہ کو اس کی جائے قیام سے ہمراہ لیا اور دارالعمارہ میں داخل ہوئے۔ عبداللہ صفاح دارالعمارہ سے جامع مسجد آیا، خطبہ دیا، نماز جمعہ پڑھائی، اور نماز جمعہ کے بعد پھر منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور لوگوں سے بیعت لی۔ یہ خطبہ نہایت بلیغ اور وسیع تھا۔ اس میں اپنے آپ کو مستحق خلافت ثابت کیا اور لوگوں کے وظائف بڑھانے کا وعدہ کیا، اہل کوفہ کی ستائش کی۔ اس خطبے کے بعد عبداللہ صفاح کے چچا داؤد نے منبر پر چڑھ کر تقریر کی اور بنو عباس کی خلافت کے متعلق مناسب الفاظ بیان کر کے بنو امیہ کی مذمت کی اور لوگوں سے کہا کہ آج امیر المؤمنین عبداللہ صفاح کسی قدر بخار اور اعضاء شکنی کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے زیادہ بیان نہ کر سکے، آپ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد ابو العباس عبداللہ صفاح قصر عمارت کی طرف روانہ ہوا، اور اس کا بھائی ابو جعفر منصور مسجد میں بیٹھا ہوا رات تک لوگوں سے بیعت لیتا رہا۔ ابو العباس عبداللہ صفاح بیعت خلافت لینے کے بعد قصر عمارت میں گیا اور پھر وہاں سے ابو سلمہ کے خیمے میں جا کر اس سے ملاقات کی۔ ابو سلمہ نے بھی بیعت تو کر لی، مگر وہ دل سے اس بیعت اور عباسیوں کے خلافت پر رضامند نہیں تھا۔ عبداللہ صفاح نے جب مضافات کوفہ کی نیابت اپنے چچا داؤد کو دی اور اپنے دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو ابو آن بن یزید کی کمک کے لیے روانہ کیا، اور اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو حسن بن قتیبہ کی مدد کے لیے بھیجا جو واسط کا محاصرہ کیے ہوئے پڑا تھا۔ اس طرح بنو عباس کی طاقت اور قوت پھیلنے لگی، اور بنو عباس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جو خلیفہ بنانے کا عزم کیا تھا وہ پس پشت چلتا گیا۔ یہ زمانہ تمام عالم اسلام میں بڑا نازک اور خطرناک زمانہ تھا۔ ہر ایک علاقے اور ہر ایک صوبے میں جا بجا لڑائیاں اور فسادات برپا تھے۔ واسط میں ابن جبیرہ کو مغلوب کرنا آسان نہیں تھا۔ ادھر مروان بن محمد اموی خلیفہ شام میں موجود تھا۔ حجاز میں طوائف الملوکی برپا تھی۔
مصر کی حالت بھی خراب تھی۔ اندلس میں جب عبداللہ بن صفا خلیفہ ہوا تو اس کے خلیفہ ہوتے ہی آل علی یعنی علویوں میں سے جو اب تک شریک کار تھے ایک ہلچل سی پیدا ہو گئی، اور وہ اس نتیجے پر حیران اور ناراض تھے کیونکہ ان کو اپنی خلافت کی توقع تھی۔ عباسیوں کی اس کامیابی میں سب سے بڑا دخل محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ کی اس وصیت کو تھا جو اس نے مرتے وقت محمد بن عبداللہ بن علی بن عباس کے حق میں کی تھی۔ اس وصیت کی وجہ سے شیعوں کے فرقے کیسانیہ کا یہ عقیدہ قائم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے بعد محمد بن حنفیہ امام تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ابو ہشام عبداللہ امام ہوئے، ان کے بعد محمد علی بن عباسی ان کے جانشین اور امام ہو گئے۔ اس طرح شیعوں کی ایک بڑی جماعت شیعوں سے کٹ کر عباسیوں میں شامل ہو گئی، اور علویوں کو کوئی موقع عباسیوں کے خلاف کھڑے ہونے کا نہ مل سکا، اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ اس کے بعد جب آخری اموی خلیفہ عمرو بن محمد کا ایک جنگ کے دوران خاتمہ ہو گیا، تب ابو العباس عبداللہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ہوا۔ ابو العباس عبداللہ خونریزی، سخاوت، حاضر جوابی اور تیز فہمی میں انتہا درجے کا ممتاز ہے۔ اس کی خونریزی ہی کی وجہ سے اسے ابو العباس عبداللہ کی بجائے عبداللہ صفح کہہ کر پکارا جانے لگا ہے۔ خلیفہ ہونے کے بعد اس صفح نے اپنے چچا داؤد کو پہلے کوفے کی حکومت پر مامور کیا، پھر اس کو حجاز، یمن اور یمامہ کی حکومت پر مامور کیا، اور کوفے پر اپنے بھتیجے عیسیٰ بن محمد کو مقرر کر دیا۔ جب 1313 ہجری میں داؤد کا انتقال ہو گیا تو صفح نے اپنے ماموں یزید بن عبید اللہ بن عبد المدان کو حجاز اور یمامہ کی، اور محمد بن یزید بن عبداللہ کو یمن کی گورنری پر مامور کیا۔ 132 ہجری میں سفیان بن عبیبہ کو بصرہ کا حاکم بنا دیا۔ 133 ہجری میں اس کو معزول کر کے اس کی جگہ اپنے چچا سلیمان بن علی کو سند حکومت عطا کی، اور بحرین و عمان بھی اسی کی حکومت میں شامل کر دیے۔ 132 ہجری میں صفح کا چچا اسماعیل بن علی اہواز اور دوسرا چچا عبداللہ بن علی شام کا ابو آن عبد الملک بن یزید مصر کا حاکم مقرر ہو گیا۔ ابو مسلم خراسانی پہلے ہی خراسان پر حاکم تھا۔ مسلمانوں کے اندر افراتفری دیکھ کر رومنوں کا بادشاہ بھی حرکت میں آیا، اور مسلمانوں کے 2 شہروں پر حملہ آور ہو کر بزور شمشیر انہیں فتح کر لیا۔ ساتھ ہی شمال کی غیر مسلم قوتیں بھی حرکت میں آئیں۔ علاقہ ختن کے بادشاہ نے پرزے نکالے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو مسلم خراسانی نے اپنے ایک سالار داؤد خالد بن ابراہیم کو بھیجا، جس نے ختن کے حکمران کو شکست دی، اور وہ بھاگ کر فرغانہ ہوتا ہوا چین کی طرف چلا گیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا ٹکراؤ اخشد، فرخانہ اور شاش کے حکمرانوں سے ہوا۔ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں چین کے شہنشاہ نے ان جھگڑوں میں دخل اندازی کی، اور شاش اور فغرانہ کے حکمرانوں کی مدد کے لیے 1 لاکھ کی فوج بھیج دی۔ چنانچہ خراسان سے ایک سالار زیاد بن صالح کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چینی فوج اور زیاد بن صالح کا مقابلہ ہوا۔ زیاد بن صالح نے انہیں شکست دی، اور 50,000 چینی قتل ہوئے اور 20,000 مسلمانوں نے گرفتار کر لیے۔ اب بنو امیہ کا تو ایک طرح سے خاتمہ ہو چکا۔ ان کے بچے کچھ افراد اندلس کی طرف بھاگ گئے ہیں، اور بنو عباس کی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ان کے مظالم اور ان کی قتل و غارت گری بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے عدی بن عمیر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سعید بن سالم نے دخل اندازی کی اور اپنے باپ سالم بن تمازر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا کھانا تیار ہو چکا ہوگا، مہمانوں کو وہیں لے چلیے۔ ساتھ ہی مختصر الفاظ میں سعید نے اقلیمہ اور اپنی بہن کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی کہہ دی۔ اس پر سالم بن تمازر اٹھ کھڑا ہوا اور محمد بن اشد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ اپنے ساتھیوں کو میرے ساتھ لائیے، میری رہائش گاہ میں چل کر کھانا کھاتے ہیں، اور وہیں اقلیمہ سے بھی گفتگو ہو جائے گی۔ محمد بن اشد اور اس کے تینوں ساتھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ سالم بن تمازر نے عدی بن عمیر کو بھی اٹھنے کے لیے کہا۔ اس پر سب سرائے کے اس حصے سے نکل کر سرائے کے مالک سالم بن تمازر کی حویلی کی طرف روانہ ہوئے جو سرائے سے بالکل ملحق تھی۔ سرائے کا مالک سالم بن تمازر سب کو لے کر اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے دیوان خانے میں بیٹھ گئے، پھر سالم بن تمازر اپنی جگہ سے اٹھا اور محمد بن اشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی تھوڑی دیر تک حاضر ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر وہ دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔